ظاہری طور پر بلندیوں پر جانا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج ہے۔ اگر اس معراج پاک کی بلندیوں کو دیکھا جائے، معراج پاک کے عروج کو دیکھا جائے، تو پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ جہاں پر خالق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی، وہیں پر رب ذوالجلال نے اس امت کے لیے بڑے بڑے انعامات فرمائے تاکہ اس امت کی بخشش فرما کر اس کو داخل جنت کیا جا سکے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے حال پر رحم فرمایا اور ہمارے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کر کے، التجائیں کر کے ہماری بخشش مانگی، تو خالق کائنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرماتے ہوئے ہماری بخشش کا پروانہ جاری فرمایا۔ آگے ہم میں سے ہر شخص کا اپنا اپنا عمل ہے کہ وہ اس بخشش کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، یا کہ کچھ نہ کر کے حاصل کی ہوئی بخشش کو بھی اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کی ہر لمحہ خیر خواہی چاہی، خیر خواہی فرمائی، کس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت کی خیر چاہنا وہ اس لیے تھا تاکہ یہ امت جنت کے اندر جائے اور میں باقی امتوں پر فخر کروں کہ میری امت کی تعداد باقی امتیوں سے زیادہ ہو۔ حضرات محترم، جنت کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر فخر بھی فرمائیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگا۔ تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو تمام تر نشاندہی کر دی ہمارے اعمال کے بارے میں، جنت کے جانے کے بارے میں۔ اب آگے تو ہمارا عمل ہے کہ کون کیسا عمل کرتا ہے اور کس طرح کا درجہ و مقام حاصل کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرب کی بارگاہ میں حاصل ہونا اور پھر اس امت کو یاد رکھنا، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت پر احسان ہے۔ وگرنہ اتنی بلندیوں اور اتنے عروج پر جانے کے بعد کسی دوسرے تیسرے کو یاد رکھنا میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمیں تو دنیاوی اعتبار سے تھوڑا سا عروج مل جائے تو ہم تو رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں۔ کسی کو اگر تھوڑا سا عروج مل جائے تو وہ اپنے بہن بھائیوں کو بھول جاتا ہے، اپنے ماں باپ تک کو بھولنا شروع کر دیتا ہے، ضرورت کے مطابق ماں باپ کہتا ہے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیمی، آپ کی کریمی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لا مقام میں جا کر بھی اس امت کا خیال رکھا، اس امت کو یاد رکھا، وہاں پر بھی میری اور آپ کی بخشش کی، آرزو کی اور خواہش کا اظہار کیا، تو خالق کائنات نے یہی پروانہ جاری فرمایا کہ پیارے محبوب یہ تحفہ لے جاؤ نماز کی صورت میں، تاکہ آپ کی امت نماز پڑھتی جائے اور خالق کائنات کی بارگاہ سے بخشش حاصل کرتی جائے۔ اب ہم میں سے اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اور پھر بخشش کا گلہ کرے تو پھر اس کا بنتا نہیں ہے، اس کو جچتا نہیں کہ وہ یہ بات کہے کہ میں جنت کے اندر کیوں نہیں جا سکتا۔ اس لیے نہیں جا سکتے کہ جب اس عظیم معراج پر خالق کائنات نے عظیم تحفہ عطا فرمایا، بڑا تحفہ عطا فرمایا، تو وہ سب سے بڑا تحفہ جو اللہ نے عطا فرمایا تھا ہمارے لیے وہ نماز تھی۔
اس نماز کو اپنانا تو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ تحفے کی اگر قدر نہ کی جائے تو تحفہ دینے والے کا گلہ تو بنتا ہے نا، اس کی ناراضگی تو بنتی ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے ہمیں نماز کی صورت میں تحفہ عطا فرمایا تو اگر ہم اس کی قدر نہیں کرتے تو پھر اللہ کا گلہ تو بنتا ہے نا، پھر اللہ رب العزت کا ناراض ہونا تو بنتا ہے نا۔ لیکن خالق کائنات پھر بھی پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہم پر نظر رحمت ہی فرماتا ہے، اپنی کرم نوازی ہی فرماتا ہے۔ ہم ہی گناہگار ہیں، نافرمان ہیں، مگر نہ اللہ رب العزت کی رحیمی اور کریمی میں فرق نہیں ہے۔ خالق کائنات نے ہمیشہ سے ہمارے اوپر رحم فرمایا اور امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ قیامت کے دن بھی اپنی رحمت کا ساتھ ضرور نصیب فرمائے گا۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، ما کذب الفؤاد ما رأى۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اور اس نے جھوٹ نہ بولا جو اس کی آنکھ نے دیکھا۔ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر معراج سے واپس آ کر کے کچھ چیزوں کے مشاہدات کو بیان کیا ہے نا، جنت کا مشاہدہ کر کے جنت کی باتیں کی ہیں، دوزخ کا مشاہدہ کر کے دوزخ کی باتیں کی ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ بیان فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ اس کے اندر کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اس کو تمہارے سامنے بیان کر دیا۔ آج جو مولانا جنت کی بات کرتے ہیں، دوزخ کی بات کرتے ہیں، تو مختلف عذاب میں ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جنت کی بشارتیں سناتے ہیں کہ جنت کے اندر یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی درجہ ہے، یہ بھی مقام ہے۔ ان سے پوچھے حضرت جی آپ تو کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی نہیں، تو بہت سے جنت کے درجے اور مقامات ایسے ہیں جن کو آپ اپنے خطبے کی زینت بناتے ہیں، بہت سی احادیث ایسی ہیں جن کو بیان کر کے تم اپنی تقریر کے اندر رنگ پیدا کرتے ہو۔ وہ احادیث وہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات دیکھا تھا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اس کو بیان کیا۔ وہ مشاہدات بیان کرتے ہو تو مان لیتے ہو، اور جب مطلقاً معراج کا ذکر آتا ہے تو انکار کر دیتے ہو۔ جب دوزخ کا تذکرہ آتا ہے، چغل خور کی بات آتی ہے، غیبت کرنے والے کی بات آتی ہے، زنا کرنے والے کی سزا کا ذکر آتا ہے، تو تمام روایات پڑھ کے بیان کر لیتے ہو۔ لیکن یہ تو وہ مشاہدات ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات دیکھے تھے، ان کو اس صورت میں تو مان لیتے ہو، لیکن جب معراج کا ذکر جمع کر کے بیان کیا جائے تو کہتے ہیں معراج ہے ہی نہیں۔ ان کے بیانات موجود ہیں اور تقاریر ویڈیوز موجود ہیں جس کے اندر یہ صریح انکار کرتے ہیں کہ کوئی شب معراج نہیں ہے، کوئی شب برات نہیں ہے، صریح طور پہ انکار کر دیتے ہیں، واضح طور پر کرتے ہیں انکار، اور کھلا چیلنج کرتے ہیں کہ ثابت کر کے دکھائے۔ ہم کہتے ہیں حضرت جن احادیث کو تم بیان کرتے ہو تو پھر تم احادیث کو بیان کیوں کرتے ہو جن کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مشاہدات کو بیان کیا ہے؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت اور دوزخ کو دیکھ کر کے آئے، پھر اس امت کے سامنے اس کا ذکر کیا، پھر تمہیں چاہیے کہ جھٹلا دو کہ یہ احادیث نہیں ہے، کہہ دو کہ یہ احادیث نہیں ہے۔ ادھر تم کہو گے یہ احادیث نہیں ہے تو پھر احادیث کی کتب ہی بول کے بتائیں گے تم نے حضور کی حدیث کا انکار کیا، تم دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے۔ لیکن ہم دین اپنی ضرورت کا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اپنے اپنے مطلب کے مطابق ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر دین کو سمجھنا ہمارے لیے لازم ہے اور ضروری ہے کہ ہم تمام عقائد کو صحیح طریقے سے پرکھنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ جس کا دل چاہے انکار کر دیں، جس کا دل چاہے اس کو تسلیم کر دیں۔ ایسے ہی ایک حضرت اٹھے کہا جو اس کے نام کے ساتھ مفتی لکھا ہوا، عالم لکھا ہوا، فاضل لکھا ہوا ہے، مفکر لکھا ہوا ہے، یہ سب کچھ لکھا ہوگا، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ ہم تو فقط یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں یہ احادیث کا انکار کر کے
مفتی رہنا تو دور کی بات ہے، عالم رہنا تو دور کی بات ہے، مفکر بننا تو دور کی بات ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان بھی نہ رہ سکے۔ لہذا ایم ہر مفکر کے تھے نہ چڑھ جائیں، ایم ہر جو ہے وہ مبلغ اسلام جو ہے بن کر سامنے نہ آ جائے اور آپ سمجھے بھائی یہ بڑی اچھی گفتگو کر رہا ہے، یہ بڑے کمال کا انکار کر رہا ہے۔ بے کیسا انکار کر رہے ہیں؟ یہ تو خود اسلام کا انکار کر رہے ہیں، حدیث کا انکار کر رہے ہیں۔ اس کا تو اپنا مسلمان ہونا بھی شک کے اندر چلا گیا ہے، تو یہ تمہیں مفکر اور محدث کہاں سے نظر آ رہا ہے؟ تو اس لیے کسی بھی چیز کا انکار کرنے سے پہلے 12 مرتبہ سوچنا پڑے گا۔ ہم عام سے ہم بڑے مفکر اور محدث تو نہیں ہیں، بڑے عالم فاضل تو نہیں ہیں، لیکن ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر جمعہ پڑھنے کے لیے حاضر ہیں۔ مجھے بتائیں میں کوئی حدیث آپ کے سامنے بیان کروں اور میں کہوں یار آئے مل کر اس کا انکار کرتے ہیں کہ آپ کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی کہے گا نا حضرت جی یہ کام نہیں ہوتا۔ ہر بات کا انکار کیا جا سکتا ہے لیکن احادیث کا انکار نہیں کیا جا سکتا، قرآن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جو شریعت مطہرہ نے بیان کر دیا اس کو کبھی بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں کہتا ہوں اگر ایک سادہ تو بندہ جو ہے وہ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ یار حدیث کا انکار کرنا کفر تک چلا جاتا ہے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو اللہ تجھے کون سی پریشانی ہے کہ تو کہہ دیتا ہے شب معراج بھی نہیں ہے، شب برات بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے؟ تو سوچ تو صحیح اس کے پیچھے تو کتنا بڑا انکار کر رہا ہے۔ وہ حدیث کہاں پر جائیں گے جن کے اندر شب برات کی رات کا ذکر ہے، شب برات کا ذکر ہے؟ وہ حدیث کہاں جائیں گے کہ جن کے اندر بشارت سنائی گئی ہے؟ آقا علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ 15 شعبان المعظم جو ہے اس کی رات کو خالق کائنات خاص اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ وہ حدیث کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے کسی بھی چیز کا انکار کرنے سے پہلے 12 مرتبہ سوچا جائے کہ میرا یہ انکار کہیں مجھے کفر تک نہ لے جائے۔